اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، کسی مؤمن نے تقاضا کیا کہ ذکر ماشاء اللہ سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے، لہٰذا آج آپ کی خدمت میں ذکر ماشاء اللہ کا تعارف کروانا مقصود ہے اور اس ذکر کے خواص کو بیان کرنا مقصود ہے، لہٰذا توجہ فرمائیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان موضوعات پر نہایتی تحقیق کے ساتھ، نہایتی تتبع کے ساتھ، نہایتی جستجو کے ساتھ مستند ترین مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، لہٰذا آپ کی جانب سے توجہ کرنا، دقت کرنا، مطالب کو بخوبی سمجھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ماشاء اللہ کا تعارف کروائیں۔ عزیزان محترم، ما یعنی جو یا وہ چیز، شاء یعنی ارادہ کرے، یعنی جو ارادہ کرے، اللہ یعنی اللہ جو ارادہ کرے۔ ماشاء اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ جو بھی ارادہ کرے، یا وہ چیز جس چیز کا اللہ ارادہ کرے وہ ہے ماشاء اللہ۔ یہ ہے عزیزان محترم اس لفظ کا ترجمہ اور اس لفظ کا معنی۔ لیکن عزیزان محترم، عرف عام میں آپ نے اکثر لوگوں کو، ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم ایک دینی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا سروکار مسلمانوں سے ہوتا ہے، ہمارے والدین گھروں میں بڑے بوڑھے جب بھی کوئی اعجاب انگیز چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں، جب بھی کسی خوبصورتی کو مشاہدہ کرتے ہیں، کسی کی ہوش و ذکاوت کو مشاہدہ کرتے ہیں، کسی میں کسی مہارت کو مشاہدہ کرتے ہیں، یا کسی کی طولانی عمر کو مشاہدہ کرتے ہیں، یا کسی سے بھی کسی کمال کو جب وہ مشاہدہ کرتے ہیں تو فوراً ان کے زبان سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، ماشاء اللہ۔ عزیزان محترم، ماشاء اللہ ایک اصطلاح قرآنی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے سورہ کہف میں آیت نمبر 39 میں خداوند متعال نے ہمیں در واقع یہ دستور دیا ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ در واقع ہمیں تلقین کی ہے خداوند متعال نے کہ جب بھی ہم کسی کمال کو مشاہدہ کریں تو ہم ماشاء اللہ کہیں۔ یہ نچوڑ ہے اس آیت کا عزیزان محترم۔ خداوند متعال سورہ کہف کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کہ جب بھی تم اپنے باغ میں داخل ہو، لولا قلتا، تو تم کیوں نہیں کہتے ہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی تم اپنی زبان سے ان کلمات کو جاری کیوں نہیں کرتے ہو کہ ماشاء اللہ، کہ جو اللہ چاہے، لا قوت، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی قوت ہے اور اللہ کی طاقت ہے۔ پس در واقع اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ جب بھی تم اپنے خوبصورت ترین باغ میں جاتے ہو، جو کمال کا مظہر ہے، جو خوبصورتی کا مظہر ہے، تو جب تم اپنے باغ میں جاتے ہو تو اس باغ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس باغ کے کمالات کو دیکھ کر تم کیوں نہیں کہتے ہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ تم یہ جملے اپنی زبان پر جاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ پس عزیزان محترم، اس آیت سے ہم لوگوں نے، یعنی ہم مسلمانوں نے ایک قانون حاصل کیا ہے، اور وہ قانون یہی ہے کہ ہم مسلمان
جب بھی کسی کمال کو مشاہدہ کرتے ہیں، جب بھی کسی چیز کے کمال کو دیکھتے ہیں، جیسے حسن میں کمال ہے، جیسے ہوش و ذکاوت میں کمال ہے، جیسے قدرتی مناظر کی خوبصورتیوں کا کمال ہے، جیسے کسی بچے کی زبان سے جاری ہونے والے خوبصورت کلمات کا کمال ہے، جیسے کسی انسان کی طولانی عمر کو ہم جب دیکھ کر اس کے کمال کو، یعنی اس عمر کے طویل ہونے میں اللہ کے کمال کو جب مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہماری مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ بس حقیقت میں عزیزان محترم، ماشاء اللہ ایک اصطلاح ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم دی ہے قرآن مجید میں کہ ماشاء اللہ کہیں، اور اس ماشاء اللہ کے اندر ایک جملہ چھپا ہوا ہے کہ لا قوت الا باللہ، یعنی ہم در واقع ماشاء اللہ یعنی جو اللہ چاہے اس کلمے کو زبان پر جاری کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی قوت کے علاوہ اور کوئی قوت نہیں ہے۔ اللہ ہی جو چاہے گا وہی تحقق ہوگا، وہی محقق ہوگا، وہی واقعیت میں ظاہر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز واقع میں محقق نہیں ہو سکتی ہے۔ پس در واقع ہم جب بھی کسی کمال کو مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم در واقع اس کمال کو اللہ کی عنایت، اللہ کی برکت اور اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، اور اس بات پر ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم ماشاء اللہ کہہ کر اس کمال کو دیکھ کر جہاں ورطۂ حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں، ساتھ ہی ہم اس کمال میں اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عنایت کو کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے قرآن مجید سے یہ ایک اصطلاح سیکھی ہے ماشاء اللہ کی کہ جب بھی ہم کسی کمال کو دیکھیں تو ہم ماشاء اللہ کہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ خوب، ہم نے یہ سن لیا، قرآن مجید سے اس کی قراءت کر لی، اس کا مطالعہ کر لیا۔ اب مقصد کیا ہے اس ماشاء اللہ کو کہنے کا؟ عزیزان محترم، پہلا مقصد جو ہے وہ ہے ماشاء اللہ دعائیہ، یعنی جب بھی ہم کسی کمال کو مشاہدہ کرتے ہیں، کسی خوبصورتی کو مشاہدہ کرتے ہیں، کسی کے حسن و جمال کو مشاہدہ کرتے ہیں، کسی کی ہوش و ذکاوت کو مشاہدہ کرتے ہیں، یا کسی بھی قسم کے خوبصورت منظر کو دیکھ کر، کسی بھی کمال کو دیکھ کر، کسی بھی تحسین برانگیز چیز کو مشاہدہ کر کے جب ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں تو در واقع ہمارا یہ ماشاء اللہ کہنا ہمارا در واقع دعائیہ جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی در واقع ہم اس اصطلاح کو اپنی زبان پر جاری رکھتے ہوئے در واقع اللہ تبارک و تعالی سے اس کمال تحسین برانگیز کے استدام کا، تسلسل کا اور مزید آگے جاری رہنے کا تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ اسے چشمے بددور سے محفوظ رکھے۔ لہٰذا پہلا کلمہ ہمارا دعائیہ کلمہ ہوتا ہے، یعنی ایک مقصد اس کلمے کو کہنے کا دعا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ اسے جو ہے وہ جاری رکھے، اس تسلسل کے ساتھ اس کمال کو باقی رکھے۔ اور دوسرا ہمارا جو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ماشاء اللہ کہتے ہیں تو در واقع ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو خوبصورت منظر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ جو خوبصورتی اس شخص میں مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ جو طولانی عمر کو مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ جو کمال کو مشاہدہ کر رہے ہیں، تو در واقع ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمال جاری رہے، لیکن ہم اپنے ارادے پر اللہ کے ارادے کو مقدم کرتے ہوئے ماشاء اللہ کہتے ہیں، تو اللہ بھی اس ہماری خواہش پر اللہ کی ارادے کو مقدم کرنے کی بنیاد پر اللہ بھی اسے تحقق بخشتا ہے اور وہ کمال جاری رہتا ہے۔ اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ماشاء اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ در واقع
اس کمال تحسین برانگیز سے ہر قسم کے جنی اور انسی جو نظر بد ہے، جو حاسدوں کی ایک بری نظر ہے، اس سے اس کی امان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے حفاظت میں دیتے ہیں۔ درواقع ہم نظر بد سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیہ کلمات جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس خوبصورتی کو، اس حسن کو، اس جمال کو، اس کمال کو اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے جن و انس کے حسد سے محفوظ رکھے، لہٰذا ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ اب عزیزان محترم ہم آتے ہیں اس ذکر ماشاء اللہ کے خواص کی طرف۔ تو عزیزان محترم سب سے پہلا جو خاصیت آپ کی خدمت میں بیان کریں وہ یہ ہے کہ یہ ذکر ماشاء اللہ حاجت روائی کے لیے ایک نہایتی مضبوط ذکر ہے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ اس کی حاجات اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ان حاجات کو شرف قبولیت بخشے، تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ماشاء اللہ کہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجات کو قبول فرماتا ہے۔ روایت آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں جسے مفضل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعمالی صفحہ نمبر 311 پر درج کیا ہے۔ مرحوم شیخ حر آملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے، حدیث نمبر 4 کے تحت مرحوم حر آملی نے بیان کیا ہے، حدیث صحیح السند ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، قال، امام فرما رہے ہیں، اذا قام العبد نصف اللیل بین یدی ربہ جل جلالہ، کہ جب بندہ آدھی رات کو اٹھتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور اپنے پروردگار کے لیے نماز کے قیام کے لیے یہ بندہ اٹھتا ہے، فصلی لہ 4 رکعات، تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 4 رکعات نماز کو ادا کرتا ہے، فی جوف اللیل المظلم، یعنی تاریک رات میں۔ ظاہر ہے انسان جب آدھی رات کو بیدار ہوگا تو ہر طرف تاریکی ہوگی، ہر طرف سناٹا ہوگا، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت ہوگی، تو ایسے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب بندہ آدھی رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 4 رکعات نماز کو ادا کرتا ہے، اب یہاں یہ بیان نہیں ہوا کہ یہ 4 رکعات نماز تہجد کی ہیں یا تہجد کے علاوہ نوافل ہیں، پس تہجد کی بھی ہو سکتی ہیں، چونکہ عمومی جملہ استعمال ہوا ہے تو یہ 4 رکعات نماز جو ہے یہ تہجد کی بھی نماز ہو سکتی ہیں، اور اگر انسان تہجد کے علاوہ بھی کوئی 4 رکعت نوافل ادا کرے تو اس کے بعد بھی ایسے انسان کر سکتا ہے۔ پس انسان آدھی رات کو اٹھے، 4 رکعت نماز کو ادا کرے، ثم سجد سجدۃ شکر بعد فراغ، یعنی ان 4 رکعات نماز کو ادا کرنے کے بعد انسان سجدہ شکر بجا لائے، فقال، اور پھر سجدہ شکر سے اٹھنے کے بعد انسان کہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مئۃ مرہ، انسان 100 مرتبہ اس طرح سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا 100 مرتبہ جب انسان تکرار کرتا ہے، ناداہ اللہ من فوق عرش، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش سے اپنے اس بندے کو ندا دیتا ہے، مخاطب قرار دیتا ہے۔ اب یہاں کوئی فرشتہ واسطہ نہیں بن رہا، خود اللہ ہے اور اپنے اس بندے کو خطاب کر رہا ہے، مخاطب قرار دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے ہم کلام ہونا چاہ رہا ہے۔ اللہ اس سے کہتا ہے عبدی، اے میرے بندے، الا کم تقولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اے میرے بندے تو کب تک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہتا رہے گا، انا ربک، میں تیرا پروردگار تجھ سے ہم کلام ہوں، وَإِلَيَّ الْمَشِیَّةُ، اور میرا ہی ارادہ ہے، میرے پاس ہی مشیت ہے، قد شئت قضاء حاجتک،
میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تو جو اس قدر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں تیری حاجت کو پورا کروں۔ فصلنی ما شئت، تو اے میرے بندے جو چاہتا ہے تو مجھ سے مانگ لے، آج میں تیری حاجت روائی کے لیے تجھ سے ہم کلام ہوں۔ تو عزیزان محترم، کس قدر عظیم روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مفضل نے بیان کی، اور مفضل ایک ثقہ راوی ہے عزیزان محترم، مستند راوی ہے، اور اس نے اگر امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے تو اس روایت میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ امام جعفر صادق کی لسان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے ہیں۔ اب عزیزان محترم توجہ فرمائیں، یہاں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی مدظلہ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، یہ عمل نہایت مجرب عمل ہے، یعنی جو شخص بھی اس عمل کو انجام دے گا یقیناً اس کی حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت انہیں حاصل ہوگا اور بندے کی حاجات پوری ہوں گی۔ اب یہاں رہبر معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ بس اوقات معاشرے میں یوں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو اس ذکر کو انجام دیا ہے، ہم نے تو اس عمل کو انجام دیا ہے، لیکن ہماری حاجات پوری نہیں ہوئی ہیں۔ تو پھر یہاں رہبر معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے انسان اپنے گناہوں کی طرف دیکھے، اپنے اعمال کی طرف دیکھے، کہیں کوئی رکاوٹ تو انسان نے اپنے اعمال میں ایجاد نہیں کر رکھی جو دعا کو شرف قبولیت نہیں بخش رہے، جو رکاوٹ ایجاد کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اکثر لوگ ہم سے جو رابطہ کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں دعاؤں کے لیے، یا تقاضا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کے وہ وظائف انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ معنویت کے حصول کے لیے ہوں، چاہے وہ رزق کے حصول کے لیے ہوں، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات کے لیے ہوں، یا کسی بھی قسم کے مسائل جو وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا جو ہے اسے قبولیت نہیں ہوتی ہے، یا ہماری دعا پوری نہیں ہوتی ہے، یا ہمارا وظیفہ جسے ہم انجام دے چکے ہیں اس وظیفے میں تاثیر کیوں واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، رہبر معظم انقلاب اسلامی نے بہت خوبصورت انداز میں اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ انسان کو اپنے گریبان میں پہلے جھانکنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہاں ایک اخلاقیات میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تخلیہ اور پھر تحلیہ، کہ پہلے انسان خود کو آلودگیوں سے، خود کو گناہوں سے، خود کو پلیدگیوں سے انسان پہلے خالی کرے، تخلیہ کرے، پھر تحلیہ، پھر اس کے بعد اسے آراستہ کرنے کی کوشش کرے۔ عزیزان محترم، ہمارے گھر کوئی مہمان آنا چاہتا ہے اور ہم اپنے گندے سے، اپنے جو نہایت ہی کثیف قسم کا گھر ہے اس کو اگر ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیں، اس کی سجاوٹ کرنا شروع کر دیں، جھاڑو پونچھا نہیں کر رہے ہیں، گھر کو صاف نہیں کر رہے ہیں، فقط وہاں لائٹیں لگا رہے ہیں، وہاں موم بتیاں لگا رہے ہیں، وہاں پھول جو ہے وہ آویزہ کر رہے ہیں دیواروں پر، لیکن جو ہے وہ فرش پر گندگی موجود ہے، فرش پر جو ہے وہ کیچڑ موجود ہے، فرش پر یا اس کے علاوہ صوفوں پر یا اس کے علاوہ قالینوں پر یا بستروں پر جو ہے وہ ڈسٹ موجود ہے، اس کو ہم نے صاف نہیں کیا ہے، ہم فقط اس کی تزئین و آرائش میں گھر کے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اور مہمان آ جاتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ انہوں نے پھول تو بہت لگائے ہیں لیکن صفائی نہیں کر رکھی ہے، جہاں ہمیں بٹھانا ہے وہ جگہ تو صاف ہی نہیں ہے، وہ تو جگہ بالکل گندی ہے۔ لہٰذا اخلاقیات میں یوں کہا جاتا ہے کہ پہلے انسان تخلیہ کرے، یعنی اپنے وجود کو تمام قسم کی آلودگیوں سے دور کرے، پاکیزہ کرے، صفائی کرے اپنے اندر کی، پھر اس کے بعد انسان اس کی سجاوٹ اور ڈیکوریشن کا جو ہے وہ انتظام کرے۔ اب عزیزان محترم، یہ نقطہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ میں بارہا مؤمنین جو رابطہ کرتے ہیں انہیں اس نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہوں، چونکہ یہ بنیادی نکات ہیں عزیزان محترم، بنیادی نکات ہیں۔ جب ہم ان بنیادی نکات سے غفلت کرتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہمیں اس کی تاثیر جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ مثلا لوگ یہی رابطہ کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم وظائف کرتے ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں، ہم چلے کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مقصد کی خاطر ہو، لیکن اس میں ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملتا جو ہم نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم،
کتاب ہے آداب المتعلمین، ہم نے اپنے اس چینل پر اس کے درس اپلوڈ کیے ہیں، 30 عدد درس ہیں۔ ان 30 دروس میں سے آخری 4 یا 5 دروس جہاں تک ہمیں یاد ہے، ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ وہ اسباب کون سے ہیں انسان کی زندگی میں جو انسان کے رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ پھر تفصیل سے بیان کیا کہ وہ اسباب کون سے ہیں جو انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، وہ اسباب کون سے ہیں جو انسان کی عمر میں کمی کا باعث بنتے ہیں، وہ اسباب کون سے ہیں جو انسان کی عمر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک طرف انسان ان اسباب کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے جو رزق کی کمی کا باعث بنتے ہیں، اور دوسری طرف انسان جو ہے وہ ان دعاؤں کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے جو رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم نے عزیزان محترم رزق میں کمی کے اسباب کو جو ہے وہ اپنے لیے فراہم کر رکھا ہے، اور پھر دعائیں کر رہے ہیں، تو رزق کہاں سے ہمارے پاس آئے گا؟ عزیزان محترم اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ پہلے رکاوٹ کو برطرف کرنا یہ بنیادی عامل ہے، چاہے انسان روحانیت کی طرف جانا چاہتا ہے، چاہے انسان مادی رزق کی طرف جاتا ہے، چونکہ یہ رزقان ہے، چاہے وہ رزق مادی ہے چاہے وہ رزق معنوی ہے۔ رکاوٹ کو جب تک ہم برطرف نہیں کریں گے، ہم اس رزق کے حصول کے لیے چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ معنوی ہو، جس قدر ہم جتن کر لیں، جس قدر ہم وظیفے کر لیں، جس قدر ہم اعمال کر لیں، وہ رکاوٹ جب تک راستے میں موجود ہے، وہ رکاوٹ ہمیں جو ہے وہ کامیابی کے جو مراحل ہیں ان تک پہنچنے نہیں دے گی۔ اسی طرح عزیزان محترم بعض مؤمنین یہ تقاضا کرتے ہیں کہ سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، ہماری زندگی میں کسی نے بندش ڈال دی ہے۔ اس کے لیے بھی عزیزان محترم ان دروس کو غور سے سنیں، اس میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ جب تک ہم اپنے جو اطراف کے ماحول میں پاکیزگی نہیں لے کر آئیں گے، ہم طہارت کا خیال نہیں رکھیں گے، پاکیزگی کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے گھر میں اذان و اقامت کے جو اوقات ہیں ان میں نماز نہیں پڑھیں گے، گھر میں اذان نہیں دیں گے، گھر میں برکت کیسے نازل ہوگی؟ جب برکت نہیں آئے گی تو یقینی بات ہے کہ پھر مؤمنین تقاضا کریں گے کہ سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، تعویذ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ عزیزان محترم گفتگو چل رہی تھی ذکر ماشاء اللہ پر۔ کوئی شخص ہے جو چاہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں، اللہ کے گھر کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے، زیارت کی، تو کیا کرے؟ یہاں بھی ذکر ماشاء اللہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور روایت نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں مرحوم شیخ حر آمولی سے۔ کتاب ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 92 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، من قال ما شاء اللہ الف مرۃ فی دفعۃ واحدۃ، کہ جو شخص ایک ہی مجلس میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی جگہ بیٹھ کر جو شخص 1000 مرتبہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کی تسبیح کرتا ہے، 1000 مرتبہ، رزق الحج فی عامہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسی سال اس کے رزق میں حج بیت اللہ کی سعادت کو لکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اس کے لیے حج کو مکتوب کر دے گا۔ اب آتے ہیں رکاوٹ کی طرف۔ فَإِن لَمْ يُرْزَقْ، اگر اسے حج نصیب نہیں ہوتا، یعنی وہ شخص بیٹھ گیا اور اس نے 1000 مرتبہ تسبیح بھی کر لی ہے، ذکر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کی، تو امام نے تو فرمایا کہ اللہ اسے حج عطا کرے گا، یعنی اس کے رزق میں حج کو اللہ لکھ دے گا، اسی سال لکھ دے گا، لیکن اس نے یہ تسبیح کی ہے، اسے رزق نہیں ملا ہے حج کا، تو امام فرما رہے ہیں اخرہ اللہ اس کو مؤخر کرے گا، حتی یرزقہ، یعنی اللہ اسے اتنی زندگی عطا کرے گا کہ وہ اپنی زندگی میں حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کر لے۔ بس جو حج کے طلبگار ہیں، جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے کہ وہ 1000 مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر، پاکیزہ ہو کر، تمام آداب اور تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے وہ بیٹھ کر تسبیح پر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا تذکرہ کرے، ذکر کرے، اللہ اسے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ اب اگر کوئی شخص ہے جس کی متعدد قسم کی حاجات ہیں اور وہ چاہتا ہے اس کی حاجات پوری ہو جائیں، تو مرحوم کلینی نے
اپنی کتاب کافی ہے جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 512 پر اس روایت کو تحریر کیا ہے حشام بن سالم سے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کلمات کو بیان کر رہے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اذا دعا الرجل، جب بھی کوئی بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے، فقال بعد ما دعا، یعنی جب وہ دعا کرتا ہے تو اپنی دعا کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کلمات جاری کرتا ہے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ان کلمات کو جب وہ جاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا امام فرما رہے ہیں قال اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جملوں کو اور ان کلمات کو دعا کے بعد جب سماعت کرتا ہے، جب اللہ تک یہ دعا پہنچتی ہے اور اس دعا کے بعد یہ کلمات ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے استبصل عبدی و استسلم لعمری اقضوا حاجتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب قرار دے کر کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ تو بہت ہی دلیر ہے کہ جس نے اپنی دعا اور اپنی حاجت پر میرے ارادے کو اور میرے امر کو مقدم قرار دیا ہے اور میرے امر کے سامنے اس نے سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، لیکن اس کے بعد اس نے ماشاء اللہ بھی کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ اس کے ارادے پر، اس کی خواہش پر مقدم ہو، تو اللہ اپنے فرشتوں سے یہ کہتا ہے اقضوا حاجتہ، کہ اس بندے کی جو بھی حاجت ہے اس حاجت کو پورا کر دو۔ پس عزیزان محترم بیان ہوا کہ جس کی حاجات ہیں وہ اپنی حاجات کے بعد یوں کہے کہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کے بعد ان کلمات کو سن کر اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کی حاجات کو پورا کر دو۔ پھر ہر حاجت کے لیے عزیزان محترم مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ثواب الاعمال، جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 9 ہے۔ اس میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے یوں نقل ہے کہ جب بھی کوئی اپنی دعا کے اختتام پر یوں کہتا ہے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ اس کی حاجت کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر عزیزان محترم اگر انسان بلاؤں میں گھر چکا ہے، جو بلا انسان کے اوپر آ رہی ہے اور اس بلا کے نازل ہونے میں خود اس بندے کا کوئی کردار نہیں ہے، یعنی یہ بات نوٹ فرما لے، اس بندے کا کردار نہیں ہے، لیکن اب انسان مصیبتوں میں گھر چکا ہے۔ لہٰذا اگر انسان پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو پہلے انسان ان مصیبتوں کے نازل ہونے پر اپنے کردار کو دیکھے کہ کیا میرا کوئی کردار تو نہیں ہے۔ اگر اس کا کردار ہے تو اپنے کردار کو پہلے درست کر لے تاکہ وہ خود عامل اور سبب نہ بنے بلاؤں کے نازل ہونے کا۔ اب جب بندہ خود سبب نہیں ہے پھر بھی انسان کے اوپر انواع و اقسام کی بلائیں نازل ہو رہی ہیں، تو مرحوم کلینی کتاب اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 521 پر روایت کو نقل کرتے ہیں مرحوم جمیل بن دراج جو اصحاب اجماع میں سے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کو نقل کر رہے ہیں کہ من قال ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 70 مرہ، کہ جو 70 مرتبہ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 مرتبہ کہے گا تو صرف عنہ 70 نوعا من انواع البلاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے 70 قسم کی بلاؤں کو دور کر دے گا۔ ایسر ذالک الخنق، ان میں سے کم ترین بلا جو ہے وہ خنق ہے۔ اب یہ خنق کیا چیز ہے؟ قلت جعلت فداک ومل خنق، جمیل امام جعفر صادق سے سوال کرتا ہے کہ مولا مجھے خنق کی سمجھ نہیں آئی ہے، آپ بتائیں کہ یہ خنق کیا ہے۔ قال لا يعتل بالجنون فيحنق، یعنی امام فرما رہے ہیں کہ وہ ہرگز جنون میں مبتلا نہیں ہوگا اور جنون میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں وہ غرق نہیں ہوگا پانی کے اندر جا کر۔
بس عزیزان محترم، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس سے انواع و اقسام کی بلائیں دور ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنے کردار کو ملاحظہ کریں کہ ان بلاؤں کی نازل ہونے میں سبب خود یہ انسان تو نہیں ہے۔ پہلے اس اسباب کو برطرف کرے، پھر بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کو مخاطب کرے 70 مرتبہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو 70 مرتبہ اس تسبیح کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 قسم کی بلاؤں کو اس سے دور کرے گا، جن میں سے کم ترین بلا جو ہے وہ جنون ہے، کہ یہ انسان جنون کے مرض میں مبتلا ہو کر کسی پانی میں نہیں ڈوبے گا۔ اب اگر انسان چاہتا ہے کہ فقر و فاقے سے اس کو نجات مل جائے تو مرحوم شیخ صدوق کتاب ثواب الاعمال میں جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 180 پر روایت کو درج فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کوئی دعا مکتوب کرے تو اس دعا کی یا اس کتابت کے بعد وہ باقاعدہ تحریر کرے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس تحریر کرنے کے بعد اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اسے فقر سے بھی نجات عطا کرے گا۔ پس عزیزان محترم دیکھیں ما شاء اللہ کا کتنا عظیم درجہ ہے، کتنا عظیم اس کا اور رتبہ ہے، جسے ہم ہر روز اپنی زندگی میں ما شاء اللہ تو کہتے ہیں لیکن اس کے مقام کو ہم وہ درک نہیں کر پائے۔ بس آج کی اس گفتگو میں ہم نے روایات کی روشنی میں ما شاء اللہ کی عظمت کو، ما شاء اللہ کی تعریف کو، ما شاء اللہ کے مقام کو، ما شاء اللہ کے خواص کو اور آثار کو جو ہے وہ مطالعہ کر لیا، پڑھ لیا۔ اب ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس ما شاء اللہ کی برکت کو ہماری زندگی میں جاری و ساری فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔